بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کو علم ہے کہ 31 سال بعد بلدیاتی انتخابات 27 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ نچلی سطح پر اختیارات جو ہے وہ منتقل ہوں گے اور عوام الناس کو موقع ملے گا، اور ایک بہت بڑی جو تعداد ہے نوجوانوں کی، ان کو بھی موقع ملے گا کہ وہ مین سٹریم میں داخل ہو کے لوگوں کی خدمت کر سکیں اور ایک آنے والے وقت میں سیاسی جماعتوں کو اچھے کارکن جو ہیں وہ میسر آئیں جو آئندہ ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ سنبھال سکیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے فیصلہ کیا اور اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوئیں، اگرچہ ہمیں اس پہ شدید تحفظات تھے، حکومت نے اپنی مرضی سے کی، لیکن ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ اور اس کے علاوہ جو پولنگ سکیم ہے اس کے اوپر بھی شدید اعتراض تھے، لیکن نیچرل لیول سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ نظام سارا پی ٹی آئی کی انتظامیہ کے پاس تھا، اس وجہ سے ہماری سنی نہیں گئی۔ ان تمام باتوں کے باوجود ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ نون اور دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے ٹکٹ دیے ہوئے ہیں۔ ہمارے کارکن جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے فیلڈ میں ہیں، اور ایک ماحول بنا ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا۔ ان حالات میں چیف سیکرٹری آزاد جموں کشمیر کی جانب سے یہ بات آئی کہ مرلہ وار الیکشن ہوں گے، چونکہ جو ایک انتخابی مشینری ہے، یعنی حفاظتی مشینری، سیکورٹی پرووائڈ کرنے والی مشینری جو وہ دستیاب نہ ہو، تو اس حوالے سے ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو ڈویژن وائز یا ضلع وائز جو الیکشن کروانے کی بات سوچی جا رہی ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے حالات یقیناً اچھے نہیں ہیں، اور وہاں پہ فوج بھی اور انتظام رینجرز بھی الرٹ ہیں، لیکن کوئی انتخابات بھی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ رینجرز اور فوج کے بغیر نہیں ہوئے۔ جنرل الیکشن تو جنرل الیکشن عام، یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ 31 سال بعد ہونے جا رہے ہیں، تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے اس معاملے میں، اور سب سے زیادہ جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی جان و مال کی ہے۔ اور ان حالات میں یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اور یہ جو پولیس ہے، یہ تو پولیٹیسائزڈ ہے، یہاں تک کہ مقامی افسران ضلعوں میں لگے ہوئے ہیں، پولیس کے بھی اور ایڈمنسٹریشن کے بھی، اور سارا کا سارا نظام پولیٹیسائز ہے۔ ہر دفتر میں جائیں تو وہ اس وقت انتخابی مہم کے اندر شریک ہے، اور ضلع ممبر میں تو صورتحال بہت ہی جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ میں اپنے خطوط کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر صاحب کی جو ہے وہ توجہ دلاتا رہا ہوں، لیکن حکومت نے ان کی ایک نہیں سنی چیف الیکشن کمشنر کی، اور چیف الیکشن کمشنر بھی آئین کے مطابق اپنی اتھارٹی منوانے میں ناکام رہے ہیں، اور وہ پچھلے الیکشن میں بھی جو عام الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی، اور اس الیکشن میں بھی جو ہے وہ صورتحال ان کی دسترس میں نظر نہیں آتی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا یہ شدید مطالبہ ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا کہ انتخابات جماعتی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں تو یہ انتخابات جو ہیں وہ فوج اور رینجرز کی نگرانی میں ہونا چاہیے، تاکہ لوگ سکون سے، امن سے جو ہے وہ گھر سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ آزاد کشمیر کی انتظامیہ پروفیشنلی اور علاقائی سطح پہ بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، پروفیشنلی بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ پرامن انتخابات جو ہے وہ کروا سکیں، اور اس میں قتل و غارت کا شدید خدشہ ہوگا، لڑائی جھگڑوں کا شدید خدشہ ہوگا۔ اور یہ جو بھمر کا ضلع ہے یہ تو پہلے ہی بڑا ہی ایسا ضلع رہا ہے جس میں ہمیشہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، اور یہاں تک کہ پولنگ باکس جو ہے اٹھا لیے جاتے رہے۔ سکندر صاحب کے دور میں، اللہ انہیں مغفرت فرمائے، ان کے دور میں ایک بلدیاتی الیکشن ہوا تھا جس کی وجہ سے تحریک چلی تھی، بلدیاتی انتخابات کی وجہ سے حکومت کے خلاف چلی تھی، اور اس سارے خطے میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل جنرل الیکشن میں ہو جاتے ہیں۔ کوٹلی میں ہوا، سمانی میں معاملات پیدا ہوتے ہیں، برنالے میں معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ 2 الیکشن جنرل الیکشن ایسے ہوئے تھے جہاں ممبر میں جو ہے وہ، اللہ کرے میرے دور میں جب سے میں نے الیکشن لڑا تو تب سے تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن چودھری سبتری صاحب اور رائے ذوالقرنین صاحب کے زمانے میں 2 دفعہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے وہ تلخی ہوئی۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی شدید تلخیاں رہیں، اور یہ بڑے نچلی سطح پہ لوگ، کنبے قبیلے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ متحارب ہوتے ہیں۔ تو ان حالات میں فوج کے بغیر اور رینجرز کے بغیر، اور ایل ایف سی پہ اللہ کا فضل و کرم ہے، امن ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر جو فوج تعینات ہے وہ یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا سکتی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خط لکھنے کے بجائے اور یہ جو عمران خان کا لانگ مارچ ہے اس کا حصہ بننے کے بجائے
آزاد کشمیر کے انتخابات کو پرامن بنانے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان سے ملنا چاہیے، اور مل کے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے درخواست کرنی چاہیے، اور رینجرز اور جو آرمی ہے وہ ان سے طلب کرنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو مدد فراہم کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے جو حکومت کا کردار ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نااہلی پہ مبنی ہے، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کے مرلہ وار انتخابات جو ہے وہ اس کی طرف جانا چاہتے ہیں، ڈویژن کی سطح پہ یا ضلع کی سطح پہ۔ یہ ممکن نہیں ہے، اس کو ہم مسترد کر چکے ہیں، وہ مین سٹریم جتنی پارٹیز ہیں اس کو مسترد کر چکی ہیں، اور اس طریقے سے ہم لوگوں کو جو ہے وہ بننے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح لاوارث نہیں چھوڑ سکتے لوگوں کو۔ تو یہ جو ہے وہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ اس معاملے میں کردار ادا کرے۔ کل الیکشن کمیشن نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اس کے اوپر مجھے بڑا شدید اعتراض ہے، ہمارے لیے قابل احترام ادارہ ہے، لیکن ان کو سیاسی معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ سب کی حکومت ہے، مرکز کی جو حکومت ہے، اور مرکز کی حکومت کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اتنا ہی جو ذمہ داری ہے ان کی جتنی کسی اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی پنجاب کی یا کے پی کے کی حکومتیں نہیں ہیں جو لانگ مارچ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہیں اور راستے بند کروا رہی ہیں۔ ہماری جو پوزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے، آزاد کشمیر بہت ہی سینسٹیو ایریا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں قابل احترام ہے، سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہاں کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، اور وہ معاملات کو اچھی طرح سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آزاد کشمیر جو ہے اس کے اندر اسپیشلی میپر ڈویژن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہت خراب ہو جاتی ہے، اور پچھلے عام الیکشن میں دیکھ لیں یہ کیا ہوا، کوٹلی کے اندر اور باقی علاقوں کے اندر کیا ہوا، اور ماضی کے جو بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے ہیں، اس نئی نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کتنے وہ خون آشام جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہوا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں ہماری شدید ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کی آرمی اور رینجرز جو ہے وہ یہاں پہ آئے، اور وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ حفاظت کے لیے جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ سر انجام دے، اور حکومت آزاد کشمیر کے مالی وسائل الیکشن کمیشنر کو میسر کرے، اور الیکشن کمیشنر بھی مظفر آباد میں مت بیٹھیں، اسلام آباد میں جائیں، جو وزیر داخلہ ہے ان سے ملاقات کریں، باقی لوگوں سے ملیں، اور یہ ذمہ داری پوری کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ جو حکومت کا پلان ہے اس کے مطابق یہ ضلع وائز یا یہ جو ڈویژن وائز الیکشن ہوئے اور مقامی انتظامیہ کے ہوئے، تو مقامی انتظامیہ کے اوپر تو دور کی بات ہے، ہمیں آزاد کشمیر حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ اس وقت نااہلی کی آخری جو انتہا ہے اس کو چھو رہی ہے۔ یہ سوتی جاگتی حکومت جو ہے یہ لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ تو میری اس بارے میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم خلاف ہیں الیکشن کے، ہم قطعاً خلاف نہیں ہیں، لیکن ہم یہ جو حکومت کا پلان ہے کہ ہم الیکشن یہ چرائیں گے اپنی انتظامیہ کے ذریعے، آج بھی ممبر میں جو ہے وہ جو ورک آرڈر جاری کیے جا رہے ہیں اور چیک دیے جا رہے ہیں اور گلیاں بنائی جا رہی ہیں اور پول تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن تو بیچارہ سویا ہوا ہے، وہ تو ایک عضو معطل ہے، اور یہاں پہ ہم کس کو شکایت کریں؟ جس کو شکایت کرتے ہیں وہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت سے اپنی بات جو ہے وہ منوا سکے۔ ڈسٹرکٹ جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ یہاں پہ سامنے جو ہے وہ سیاست ہو رہی ہے، ہمارے سیکٹری سے لے کے جو ہے پٹواری تک جو ہے وہ، اور ایک ڈی آئی جی سے لے کے جو ہے وہ ایک کانسٹیبل تک جو ہے پولیس ملوث ہے۔ تو ان حالات میں آزاد کشمیر میں کیسے غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور آزادانہ آئین کے مطابق الیکشن ہو سکتے ہیں؟ تو یہ اصل میں بات ہے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بچائے، لوگوں کی حفاظت کرے، لوگوں کو مروانا حکومتوں کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ میری اس بات کو وہ لیں گے۔ ہم بھی اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، مرکزی حکومت سے بات کر رہے ہیں، لیکن حکومت آزاد کشمیر کو انا کے خول سے باہر نکلنا چاہیے، وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کرنی چاہیے، وزیر داخلہ سے ملاقات کرنی چاہیے، اور آزاد کشمیر کے اندر جو اویلیبل اس وقت فورس ہے یہی ہمیں مل جائے تو آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات تبھی ممکن ہو سکتے ہیں، ورنہ ان انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ انتخابات جو ہے وہ ترینی الیاس صاحب جو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر ہیں ان کے گلے کی ہڈی بن جائیں گے، اور یہ ان کے خلاف ایک سازش ہے، یہ بہت تباہ کن ہو جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ بھاگنے کا پھر راستہ نہیں ملے گا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اس کو وہ سنجیدگی سے لیں،
اور سنجیدگی سے ان معاملات کو حل کریں. الیکشن ہر صورت ہونے چاہیے. لوگ ایک بڑا پروسیس طے کر چکے ہیں اور ہم حکومت کو اس لحاظ سے جو ہے وہ دھاندلی جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے. پری پول دھاندلی ہو رہی ہے. یہ جو اسکیمیں دی جا رہی ہیں، یہ جو دیے جا رہے ہیں ورک آرڈر دیے جا رہے ہیں، یہ جو سرکاری وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہ سرکاری عمارتیں جو استعمال ہو رہی ہیں، یہ جو انتظامیہ جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. صرف جو ہیں وہ آنکھیں جو دیکھنے والی ہیں وہ بند ہیں، کان جو سننے والے ہیں وہ بند ہیں، اور دلوں پہ ان کے مہریں لگی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے ان کو نظر کچھ نہیں آتا. لیکن ان تمام عربوں کے باوجود جو ہے وہ اپوزیشن انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون جو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت ہے، انشاءاللہ ان انتخابات میں کامیابی حاصل کرے گی.